بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے اماں حوا علیہ السلام کا کہ آپ علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے کیسے فرمائی، آپ علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا، اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، اور جنت سے زمین پر آپ علیہ السلام کو کیوں اتارا گیا، آپ علیہ السلام نے کتنی زندگی پائی اور آپ علیہ السلام کا مقبرہ کہاں پر ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے، تو اللہ نے آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ علیہ السلام گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے حکم دیا، اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس جو آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے یا آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے جنت کی نعمتوں کو واپس لے لیا اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب معاملے پر غور کیا تو اس بات کو بھانپ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا، اور ساتھ ہی اولاد آدم یعنی بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے بابا آدم اور حوا کو زمین پر منتقل کر دیا۔ پیارے دوستو، تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بلا مقصد نہیں اتارا، بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت، اس کی وحی اور اس کی طرف نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا۔ ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر کے ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ ابلیس اور اس کے لشکر کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد اور ناکام کر کے ان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر دیا جائے اور آخرت میں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ دوستو، یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی
اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے اور ابلیس ملعون نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ عقلمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، عقلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی عقلمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن عقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ عقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ حابیل بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں سے مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر
حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا